دیکھیں، استغفار ہر بند دروازے کی چابی ہے اور درود شریف آپ کی دعا کو عرش تک پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب آپ ان دونوں چیزوں کو ملا دیتے ہیں نا تو لوگوں کے دل اور حالات بدل جاتے ہیں۔ ایسے ہی میری ایک فرینڈ کے ساتھ یہ سچویشن ہوئی۔ یہ میری ایک فرینڈ کا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ سے آج شیئر کرنے والی ہوں۔ یہ بھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ یہ انہوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ رمضان کی بات ہے، آج سے 4-5 مہینے پہلے کی، کہ وہ کسی کو پسند کرتی تھی، ٹھیک ہے، اور وہ اس رشتے کو حلال بنانا چاہتی تھی۔ دونوں سائڈز، لڑکا اور لڑکی راضی تھے، اور فیملیز کا بھی ایسا کوئی ایشو نہیں تھا، لائک بزنس، اسٹیٹس، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پرفیکٹ تھی، اللہ کا شکر ہے، سب بہترین تھا۔ لیکن ان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ دونوں سائڈ سے فادر ان لاز ایگری نہیں تھے۔ دونوں سائڈ پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ولی جب ایگری نہ ہو تو پھر اس چیز کو حلال کرنے کا طریقہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم اپنے بڑوں کی اجازت کے بغیر، ان کی دعاؤں کے بغیر اپنی لائف میں کبھی بھی سکسیزفل نہیں ہو سکتے۔ تو کیا تھا، ان دونوں نے بہت زیادہ ایفرٹس کی، بہت زیادہ پریشان تھے، دونوں اپنی اپنی سائڈ پہ فیملیز کو منانے میں لگے رہے کہ کوئی کچھ ایسا ہو، کچھ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہو، کوئی بہتری آ جائے کہ دونوں مان جائے، راضی ہو جائے اور ہمارا رشتہ حلال ہو جائے، ہم اس چیز سے نکل آئیں اور حلال کی طرف چلے جائیں۔ اور وہ میری فرینڈ مجھے بتاتی ہے کہ اس نے انسٹاگرام پہ جو بھی ذکر، کوئی بھی ریل آتی تھی، کوئی بھی پوسٹ آتی تھی، فوراً اس ذکر کو پابندی سے کرنا شروع کر دیتی تھی۔ کوئی بھی ذکر آتا تھا تو وہ پڑھنا شروع کر دیتی تھی۔ اور اس نے مجھے کچھ ذکر بھی بتایا، وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ وہ اس نے مجھے یہ بتایا کہ انسٹا پہ فلاں ریلز میں اگر وہ کوئی ذکر پڑھتی تھی وہ یہ تھی، وہ تھے کہ ڈیلی اذکار روٹین اس نے مینشن کی ہوئی تھی کہ درود شریف وہ 2000 ٹائمز پڑھتی تھی، استغفر اللہ 1000 ٹائمز، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ڈیلی 100 بار، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث ڈیلی 100 بار، یا معیذو 41 بار مغرب کی نماز کے بعد، اور تہجد اور دعا جو وہ پابندی سے ادا کرتی تھی اور اپنے مسئلے اور حل کے لیے خاص دعا کرتی تھی۔ دیکھیں تو وہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ ذکر اذکار کرتی رہی، اللہ تعالیٰ سے خاص دعائیں مانگتی رہی، بہت زیادہ پریشان تھی، اس سچویشن کو دونوں ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے فیملیز کو حلال طریقے سے دونوں سائڈز پہ لایا جا سکے اور ہمارا رشتہ بھی حلال ہو جائے۔ تو جب سچویشن بالکل ان کی پھنس چکی تھی نا، لائک وہ 4 سے 5 مہینے سے کنٹینیوسلی اس چیز کو اکیلے فیس کر رہے تھے، اور رمضان سے لے کر ابھی تک وہ میری فرینڈ اکیلی اس چیز کو بیئر کر رہی تھی، روتی، گڑ گڑاتی، پریشان ہوتی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی، سچویشن کو فیس کر رہی تھی، اور دوسری سائڈ پہ بھی یہی سچویشن تھی۔ تو اس نے مجھ سے اچانک کانٹیکٹ کیا اور اس نے مجھے بتایا کہ مریم اس طرح میری سچویشن ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میں کیا کروں، تم میرے لیے خاص دعا کرو، میں بھی یہ ذکر اذکار کر رہی ہوں، تو تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں۔ میں نے اسے ایک اسپیسیفک پیٹرن بتایا، مجھے بھی اس ٹائم بہت پریشانی ہوئی، میں نے فوراً اس کے لیے اس وقت دعا مانگی، اور میں نے اسے ایک پیٹرن بتایا کہ تم نے ایک فجر سے دوسری فجر تک میکسیمم جتنا ہو سکے استغفار پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے فوکس کے ساتھ استغفار پڑھنا ہے، اور اس طریقے سے دعا مانگنی ہے اپنی اس معاملے کے لیے۔ تو اس نے بس جیسے ہی میں نے اسے بتایا، اس نے پوری یقین کے ساتھ اس چیز کو فالو کرنا شروع کر دیا اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اور مجھے اچھے سے یاد ہے اس دن تقریباً ہارڈلی میں نے کوئی 1 سے 2 بار اس کے لیے دعا مانگی ہوگی، جب میں اپنے ہوم ٹاسک میں بزی تھی، مجھے اچانک اس کا خیال آتا تھا تو میں اس کے لیے دعا مانگتی تھی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس مومنٹ پہ جب اس نے مجھے بتایا تب بھی میں نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی فرمائے، رحمت فرمائے اپنی، اگر بہتر ہے تو معاملے کو آگے بڑھا دے۔ اس طریقے سے میں نے اس کے لیے بھی دعا کی اور اس کو بھی کہا دعا کرنے کے لیے ایک اسپیسیفک وے میں۔ تو اس نے اس پیٹرن کو فالو کیا، استغفار کرنا شروع کر دیا، اس پیٹرن کو بھی فالو کیا جیسے جیسے میں نے بتایا اس کو۔ ڈو یو نو واٹ ہیپن نیکسٹ؟ آگے جو ہوا وہ میریکل تھا۔ جو فیملیز کل کو آپس میں بات کرنے کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے، وہ لوگ رشتہ لے آئے، اور دوسری طرف سے بات پکی ہو گئی، اور اس نے مجھے بتایا کہ مریم مبارک کو بات پکی ہو گئی، اللہ نے ہماری سن لی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول کر لی ہے، اور یہ صرف 2 دن کے اندر ہوا، ان کی ساری سچویشن شفٹ ہو گئی۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ لوگ دونوں سائڈ کی فیملیز حیران تھی کہ کیسے حالات اتنی جلدی چینج ہو گئے، کیسے ہمارے دل مان گئے دوسرے کے لیے، کیسے ہمارے دل موم ہو گئے، نرم ہو گئے۔ اور ایون کہ میری فرینڈ کے فادر ان لو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم دونوں نے مجھ پر کوئی جادو کیا ہے یا کیا کیا ہے، اور ناز باللہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی جادو وغیرہ ہے، جبکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے 2 لوگوں کے فیٹ سیلڈ کیے ہوتے ہیں نا، ملائے ہوتے ہیں، تو خواہ دنیا کی جتنی مرضی رکاوٹیں، جتنی مرضی معاملات سخت ہو جائیں، پریشانیاں آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ملا کے رہتا ہے، کیونکہ وہ فیٹڈ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے، دے آر مینٹ ٹو بی ٹوگیدر فار ایور۔ تو بس انہوں نے استغفار کیا، اللہ سے سچی طرح سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملوں کو بہترین کر دیا جو وہ خود بھی نہیں سوچ سکتے تھے، اور وہ حیران ہو گئے دونوں فیملیز۔ جہاں میری فرینڈ کے جو فادر تھے بہت زیادہ کنسرن تھے اس معاملے کو لے کر، جو کہ ہر فادر ہوتے ہیں اپنی بیٹی کو لے کر، تو یہی ان کے ساتھ بھی ہوا۔
کہ کیا ان کو اس گھر میں رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں، اور دوسری سائڈ پہ کہ کیا یہ بھی دوسری فیملی آؤٹ آف فیملی کے لوگ ہیں تو کیا یہ میں اپنے بیٹے کی شادی اس گھر میں کروں. تو اوبویسلی دونوں سائڈ پہ کافی زیادہ فادرس کو لے کر یہ معاملہ بہت زیادہ ٹف تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن کر دیا. کیونکہ جب آپ سچی طرف سے استغفار کرتے ہیں، دل سے استغفار کرتے ہیں، سچی توبہ کرتے ہیں، اللہ سے گریہ ازاری کے ساتھ صحیح فوکس کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ممکن ہے کہ وہ رد کر دے. اللہ تو اپنے بندے کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے اس کو وہ چیز نہیں دے گا جب تک اس کے حق میں بہتر نہ ہو. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ کیا، اور میں نے سوچا میں آپ سب سے بھی شیئر کروں گی تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے اور آپ کو پتہ چلے کہ استغفار کتنا پاورفل ہے. کیونکہ استغفار ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پرابلم کا سلیوشن ہے. سب سے ایزیسٹ وے ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے سچی طرف سے توبہ کرنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا. اور اللہ اس دوران آپ کو کبھی پنش نہیں کرتا، کبھی سزا نہیں دیتا جب ایک بندہ سچی طرف سے استغفار کرتا ہے، دعا مانگتا ہے. تو آپ بھی اگر اپنی لائف کی کسی بھی پرابلم میں ہیں، اسپاؤس کو لے کر، حلال ریلیشن شپس کو لے کر اگر آپ پرابلمس فیس کر رہے ہیں، چائلڈ ایشوز لے کر آپ پرابلم فیس کر رہے ہیں، فرٹیلیٹی کا ایشو ہے، ہیلتھ ایشو ہے، کسی بھی ٹائپ کا ایشو ہے، فائنینشیل ایشو ہے، منی پرابلم ہے، تمام معاملات کا سلوشن استغفار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں مال سے، اولاد سے، صحت سے، بہترین اسپاؤس سے اور رزق سے، ہر چیز سے تمہیں نوازوں گا، اور تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے جب ہم کثرت سے استغفار پڑھتے ہیں. تو سلوشن ہمارے سامنے ہے. یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں. ہمارا پرپز ہے ہم اللہ کے قریب ہوں. اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو ہمارے حق میں کر دے گا، ہر چیز ہمارے لیے بہتر کر دے گا جب تک اللہ چاہے گا. تو اللہ تعالیٰ سے جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، سچی تڑپ کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں اپنے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے معاملات کو بہتر کریں گے. ہم اپنی لائف کے جس بھی پرابلمس کو فیس کر رہے ہیں، اللہ اس کو بہتر بنا دیں گے، کیونکہ اللہ ہی اس کو بہتر کر سکتا ہے. دنیا کا کوئی بندہ ہماری مدد نہیں کر سکتا اس چیز کو بہتر کرنے میں. ہم لوگ ایک دوسرے کو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن پاور صرف اللہ تعالیٰ ہولڈ کرتے ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز کی چابی ہے، ہر چیز کا کنٹرول ہے، ہر دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو بس جتنا ہو سکے استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے سچی طرف سے دعا مانگیں. دیٹس اٹ. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے، یہی ہمارا کام ہے. تو میری ساری ویڈیوز میں ٹوٹلی ہر بار میں ایک ہی چیز کو آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں کہ آپ جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں، دل سے استغفار پڑھیں، میکسیمم ٹارگٹ کو ہٹ کریں. 10,000 20,000 30,000 40,000 یا آن ورڈ جتنا آپ سے ایزیلی ہو سکے. درود شریف پڑھیں یا جو بھی ذکر آپ کو ایزی لگتا ہے. کوئی پابندی نہیں ہے، کسی چیز کی پابندی نہیں ہے. آپ جتنا چاہے آرام سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کریں. اللہ آپ کی مدد ضرور فرمائے گا، کیونکہ اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی ہمارا بہترین دوست ہے جو ہمیں مدد کرنے والا ہے. بس آپ نے 2 چیزیں کرنی ہیں، ایک استغفار اور دوسرا دعا. اور اس کے علاوہ آپ جتنے مرضی ذکر کرنا چاہیں، درود شریف یا کوئی بھی چیز آپ ایڈ کریں، ضرور پڑھیں اپنے دن میں. لیکن استغفار کو لازمی، کیونکہ اگر ہماری بلوکیجز ہٹ جائیں گے نا، جب ہماری وہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی، ہمارا پاتھ کلیئر ہو جائے گا، ہماری پیوریفیکیشن کا پروسیس کلیئر ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے نوازے گا جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی اور بہت خوبصورت کر کے ہمیں عطا کرے گا. اور ہم حیران ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے استغفار کرو، میں تمہیں ہر تکلیف، تنگ دستی، دکھ اور پریشانی سے نجات دوں گا، اور میں تمہیں وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے. تو جس طرح میری فرینڈ کے ساتھ یہ سچویشن ہوئی کہ انہوں نے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ سچویشن ایسے وائنڈ اپ ہو جائے گی، ایسے بہترین ہو جائے گی، لیکن انہوں نے استغفار کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہی، دونوں سائڈز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو نواز دیا. اس طریقے سے جب آپ خلوص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی چیز لکھی ہوتی ہے، اور جب آپ سچی نیت کے ساتھ دونوں ایک چیز کو ٹریک سے حلال طریقے سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپروچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رابطہ مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو ایسے حیران کرتے ہیں. اور آج الحمدللہ ماشاءاللہ دے بوتھ آر انگیجڈ، اینڈ اب انشاءاللہ کچھ ہی دنوں بعد ان کا نکاح ہو جائے گا. تو آپ سب ان کے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت بہتر کرے، ان کا نکاح اللہ تعالیٰ پاکیزہ اور حلال طریقہ یہ بہتر کرے ان کے لیے، اور ان کو آنے والی زندگی میں بھی بہت زیادہ عزت اور سکون عطا کرے. تو بس یاد رکھیں، جو بھی سچویشن ہے، استغفار، دعا، درود شریف یا کوئی بھی ذکر آپ کا دل کرتا ہے پڑھنے کا، لازمی اس کو اپنی لائف میں ایڈ کریں اور اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں. سوچیں نہیں کہ میں آج سے سٹارٹ کروں گی، رات کو سٹارٹ کروں گی، دن کو سٹارٹ کروں گی یا کل سے سٹارٹ کروں گی. اسی مومنٹ سے اس کو پڑھنا سٹارٹ کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، سچی نیت کے ساتھ، سچے توکل کے ساتھ جو آپ کا بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، اللہ سے دعا مانگیں اس معاملے کو بہتر کرنے کے لیے. انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ ضرور معاملات بہتر ہوں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی. اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کوئی بہت بہتر
اور وسیلہ بنائیں گے جو آپ کو آپ کے دل کو سکون دے گا, جو آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا, اور آپ کو بعد میں ریئلائز ہوگا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بہت خاص کرم ہوا مجھ پر, کیونکہ استغفار ایسے ایسے معجزے انلوک کرتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. بہترین ریلیشن شپس, بہترین اسپاؤس, بہترین رزق, ہر چیز آپ اچھے طریقے سے اٹریکٹ کرتے ہیں اس کے تھرو. استغفار اتنا پاورفل ہے کہ آپ کے حق میں جو چیزیں بہتر ہوتی ہیں وہ آپ کی طرف آ رہی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر معاملے کو بہتر کر دیتا ہے. تو جتنا ہو سکے استغفار پڑھیں, میکسیمم 10,000 20,000 30,000 40,000 آن ورڈ, جتنا بھی آپ دل سے شوق کے ساتھ ہٹ کر سکے پڑھیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے بہت زیادہ آسانیاں اور رحمتیں فرمائیں. آمین.